بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 5 پارہ ہے المحسنات۔ عورتوں کے حوالے سے ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ سورۃ النساء کا تعارف ہے نا، جو مرکزی موضوع ہے وہ چوتھے پارے کے اختتام پر، چوتھا پارہ جو ہم نے ختم کیا نا، اس کے لاسٹ پہ ہی ہماری یہ سورت سٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 5واں پارہ ہے جو پورا اسی کے اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سورۃ النساء کا مرکزی موضوع اسلامی معاشرے کی اخلاقی، خاندانی اور قانونی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پارہ صرف عورتوں کے احکام یا نکاح کے مسائل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے معاشرتی نظام کی تشکیل کرتا ہے جس میں ذمہ داری، جواب دہی، یعنی اس میں ہر چیز مضبوطی کے ساتھ پاورفل کر دی گئی ہے، مضبوط کر دی گئی ہے۔ احکام فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح، ایک بندے کی نہیں ہے، پورے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی اخلاقی تربیت، اخلاقی معیار، اخلاقی رویے، اخلاقی قوانین، معاشرے کی بنیادوں میں چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ معاشرے کی بنیاد کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ دو بنیادوں پر۔ کون سے؟ اخلاق اور قوانین۔ ایک اچھا اخلاق اور دوسرے قانون بنانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دائرہ متعین، جیسے وقت آپ کو دیا گیا ہے کہ اتنے بجے آنا ہے، تو وہ وقت متعین ہے، وہ نافذ کر دیا جائے۔ پھر اس میں بیوی اور شوہر کے تعلقات کیا ہے؟ حقوق، فرائض، دائرہ کار، حیثیت، واجبات۔ اس میں سارا کچھ پھر سے بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے فرض کیا ہے ایک دوسرے کے لیے، ان کی حقوق کیا ہے، واجبات، پسندیدہ طریقے کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا عہدے اور کس دائرے میں حدود کراس نہیں کرنی۔ اور پھر قرآن مجید میں نکاح اور ازواجی تعلقات کے احکام کا مقصد، یعنی میاں بیوی کے تعلقات، مرد عورت کو بے لگام خواہشات کا پیروکار بنانا نہیں ہے، بلکہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کروانا ہے۔ دیکھیے قرآن ہماری تربیت کیسے کر رہا ہے، ایسے ہمارے والدین بھی نہیں کرتے ہیں۔ مطلب میاں بیوی کا اگر اب نکاح ہو گیا تو وہ کھلے عام جیسے مرضی نہیں چلیں گے، نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار رویہ اختیار کریں گے، سیریس ہوں گے اپنی زندگی میں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا، نسل انسانی کی افزائش، نسل نو کی تربیت، اچھے معاشرے کی تعمیر۔ اب کیا؟ سب سے پہلے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جسمانی بھی، روحانی بھی، گھر کی بھی، زندگی کی بھی، خوشی کی، غمی کی، ساری ضروریات، اور پھر نسل انسانی کی تربیت کرنا، کیونکہ دو خاندان اور دو نکاح جب ہو جاتا ہے تو دو خاندان ملتے ہیں، پھر کیا؟ معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، عورت کا استعال نہیں کرتا، گھر، خاندان اور معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ آج اگر کوئی پردہ کرتی ہے، کوئی قرآن کو نافذ کرتی ہے، ایک تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں، دوسرے گھر والے بھی کہتے ہیں نہ رہنے دے، اچھے رشتے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام نے عورت کو قید کر لیا، ارے عورت کو عزت دی ہے۔ میاں اور بیوی، مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے گھر، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ قرآن نے فرما دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یعنی وہ اس کی ضروریات پورا کرے گا، وہ اس کی ضروریات پوری کرے گی۔ تو آپ نا تھوڑا سا فوکس کریں، دین والوں کا ساتھ۔ ایک بچیاں خود ہی نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، اگر کوئی پڑھ لیتی ہے نا تو ان کے والدین ان کو سپورٹ نہیں کرتے، دل توڑ دیتے ہیں، اور کچھ اولادیں بھی۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا، تماشا کدھر ہوتا ہے؟ سوچے نا ذرا، تماشا کدھر ہوتا ہے؟ جہاں بے فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کھیل اور تماشا کس نے بولا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، صرف کھیل اور تماشا، روشنیوں کا بازار ہے، بس انجوائے کرو، خوش ہو جاؤ، بس اتنا سا کام ہے۔ بھئی کیا آپ یہی انجوائے کرنے آئے ہیں؟
کیا آپ نے آگ سے نہیں بچنا؟ کیا جنت میں نہیں جانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دیدار نہیں کرنا؟ کیا ان کے ہاتھ سے شفاعت نہیں؟ روز جینا ہے، روز مرنا ہے، روز اٹھنا ہے۔ سوچے نا ذرا، عورت کمزور نہیں ہے، حدود بھی ہے، ضابطے بھی ہیں۔ سورۃ النساء میں طریقے بتائے گئے ہیں۔ کمزور تو ہو ہی نہیں سکتی، دین کمزور ہونے ہی نہیں دیتا، مضبوط کر دیتا ہے، لیکن دنیا کمزور کر دیتی ہے۔ آپ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن چھوڑ دیں، یہ راستہ چھوڑ دیں، عمل و اعمال چھوڑ دیں؟ آپ قید کر لیں پھر خود کو، آپ سیف نہیں رہیں گی پھر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، کوئی کمتر یا برتر نہیں ہے، دونوں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندھا دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے علم والا اور جاہل برابر ہے؟ پھر آگے اسی صورت نساء میں وراثت کے حوالے سے بھی ہے، وراثت، مالی حقوق، یتیموں کے معاملات، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اسلامی ریاست کی ذمہ داری، عورت اور یتیم کے حقوق خاص اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا جو چوتھے اور پانچویں پارے میں ہے صورت النساء میں۔ حقوق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اتنی عزت مل رہی ہے عورت کو، لیکن ہم ہیں کہ عزت لینا نہیں چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دینا چاہتے، خود بھی نہیں لینا چاہتے۔ ارے قرآن دے رہا ہے، لے لو، میرے آپ کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اگر آپ بہتر بن گئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جنت دوزخ میں فرق سکھائے، جنت میں لے جانے والے بنے، خاندان میں حسن معاشرت، سکون، ذمہ داری کی ادائیگی، بچوں کی بہترین تربیت، یہ ہوتے ہیں گھر۔ سب سے پہلے گھر میں سکون بنانا، اس کے بعد ذمہ داری نبھانا، پھر بچوں کی بہترین قرآن و حدیث سے تربیت کرنا، جو کہ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پھر محسنات اور نکاح کی حدود بتائی گئی ہے، دو سگی بہنیں، خالہ اور بھانجی، ایک نکاح پر دوسرا نکاح جائز نہیں۔ پھر دو عورتیں جنہیں اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ کون ہے؟ دو سگی بہنیں اور خالہ اور بھانجی، ٹھیک ہے، اکٹھا نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے، قرآن سے دوری ہے نا، تو بس ہمیں نفس پرستی ہے، خواہشات پوری کرنی ہے۔ قرآن کا ایک اتنا اچھا احسن انداز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کا حکم پھر کیا تھا کہ اگر حالت کفر میں ہے، دو بہنوں سے نکاح تھا، اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھے ایک کو چھوڑ دے، پچھلا معاملہ اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہ اسلام ہے۔ پھر مال غنیمت میں آنے والی عورتیں جنگ میں قید ہو کر آئیں، ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں، دارالحرب سے دارالاسلام آنے پر سابقہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر بھی ساتھ آ جائے تو فقہی اختلافات موجود ہے، پھر وہ معاملہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ معلمہ آپ کو بتائیں گے۔ غلامی کا خاتمہ، غلام اور لونڈی کے نظام کا بتدریجی خاتمہ ہر گناہ کا کفارہ ہے اور اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلطی کر لی ہے نا تو صدقہ کر دو، کفارہ ادا کر دو۔ پھر آگے نکاح اور مہر، ان کے سوا باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے علاوہ جو پیچھے بتا دی گئی نا، ان کے علاوہ وہ عورتیں آپ کے اوپر حلال کر دی گئی ہیں، مال کے ذریعے حاصل کر لو، مطلب خرید و فروخت، مطلب پہلے قید ہو کے آتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو غلام لونڈیاں اس طریقے سے دوسرے ملک سے اس طریقے سے پھر خرید لیا جاتا تھا، تو یہ ان کو چھوٹ تھی۔ آزاد شہوت رانی نہیں، نکاح کے دائرے میں تعلق بنائیں، زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں۔ مہر کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں دینا ہے،
اور نکاح میں ترجیحات کیا ہے؟ اگر آزاد عورت میسر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے۔ مومن اور مسلمان عورت، مسلمان لونڈی سے نکاح رشتے کرتے وقت کیسا کردار ہونا چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ کردار اچھا ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اسلام والی ہونی چاہیے، ایمان والی ہونی چاہیے۔ رشتہ کرتے وقت یہ والی باتیں دیکھتے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی اور نکاح اور معاشرتی سوچ کی اصلاح، تعلیم زندگی بھر چلتے رہتے ہیں۔ بیٹے بیٹی بہو سب کی کفالت والدین کی ذمہ داری ہے۔ نکاح تحیر کا شکار نہ ہو، مطلب نکاح ہے نا، جیسے ہی بالغ ہو جائے بس نکاح کر دینا چاہیے، اس میں لیٹ نہیں کرے۔ ذمہ داری ہے ازواجی زندگی، ہمیں اپنی ازواجی زندگی میں سب سے پہلے جو اہم پوائنٹ ہمیں ملا ہے نا، وہ یہ ذمہ داری۔ پھر اور 32 اور 33 میں بھی اہم پوائنٹ ہے۔ پھر فضیلت شرف یا کرامت نہیں بلکہ طبی صلاحیتوں کی بنیاد پر دی گئی۔ کیا؟ شرف یا کرامت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکمت، مطلب اللہ تعالیٰ نے توفیق کے مطابق ہر بندے کو نعمتیں، رفتیں، سوچ، صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ پھر عورت فطری طور پر تحفظ کی محتاج ہے، تو اس کو ایک تحفظ کون دے سکتا ہے؟ ایک غیرت مند مرد دے سکتا ہے، شوہر دیتا ہے، باپ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، اس کی تربیت بس اچھی کی جائے۔ شوہر کی عطایت اور حدود، بہترین بیوی شوہر کو خوش کرے، عطایت کرے، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ بہترین بیوی کس کو کہا گیا ہے؟ جو شوہر کی عطایت کرے اور حدود میں رہتے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اور عطایت کی حد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی عطایت نہیں ہے، عطایت صرف معروف میں ہے، مطلب اچھی بات میں ہے، عزت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے شوہر کی، اگر شوہر کہے کہ اللہ کے لیے نہیں تم نماز نہیں پڑھو گی، قرآن نہیں پڑھو گی، یہ پھر نہیں، ٹھیک ہے؟ حدود سے کراس نہیں، اس کی عزت اپنی جگہ پہ، اللہ کا عہدہ بہت بلند ہے، پہلے اللہ ہے۔ بڑی نافرمانی کون سی ہے؟ سمجھانا، خواب گاہوں میں علیحدگی، ہلکی سزا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے تو اس کو کیا بتایا گیا کہ اس کو سمجھانا۔ پھر مارنے کا آیا کہ جسم پر نشان نہ پڑے ایسے مارو، بے رحمی نہیں کرنی، چہرے پر نہیں مارنا، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھانا ہے، پہلے جیسے کہتے ہیں نا پیار سے سمجھانا، پھر تھوڑا سختی سے سمجھانا، پھر نہیں تو پھر ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا احسن انداز بتایا نا کہ مارنا بھی ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا کہ جسم پر نشان پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ پھر کہہ دے جی اللہ نے تو فرمایا تھا آیت میں۔ پھر صلح مقدس، صلح کا مقصد، اگر معاملہ بگڑ جائے تو ایک عورت کے خاندان سے، ایک ثالث مرد کے خاندان سے، مطلب عورت اور مرد کے خاندان میں سے جو اچھے باصلاحیت افراد ہیں ان کو بلایا جائے، کے سامنے بات رکھ کے ان کی صلح کروائی جائے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسے اختلافات ہو جائے تو پہلے پیار سے، پھر سختی سے، پھر ہاتھ اٹھا کے، لیکن کیسا ہاتھ اٹھانا ہے یہ بھی بتایا گیا، لیکن مارنے کے حوالے سے پھر یہ کیا ہے؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ اگر صلح ممکن نہ ہو تو اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ پھر کیا کریں؟ اچھے احسن انداز میں پھر چھوڑ دیا جائے، الگ ہو جائے، اگر صلح کا کوئی نہیں بن رہا نا تو پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ آگے 37 سے 38، بخل اور ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلب کنجوسی اللہ کو قطن پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو کنجوسی کی ترغیب دینے والا، اپنی حالت خراب رکھنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت دکھاوے کا خرچ نہ ہو، بندے پر ظاہر ہونی چاہیے اللہ کی نعمت۔ پھر اللہ کو شدید پسند ہے کیا؟ نعمتیں کا شکر کرنا۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جو اپنی حالت خراب کر لیتا ہے، اور جو کنجوس ہے اللہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟
اللہ نبی کو بالکل پسند نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دل سے کنجوسی نکال دینی ہے، اور جان بوجھ کے دکھاوے کے لیے مال اتنا زیادہ اپنی حالت کو بگاڑ کے رکھنا ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ آگے تیمم کے حوالے سے حکم آیا کہ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو کیسے وضو کرنا ہے۔ ہاتھ مٹی پتھر پر مار کر چہرے پر پھیرنا ہے، دوبارہ اسی مٹی سے پھر یہ ہاتھ مار کر کونیوں تک پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر پانی نہیں ہے تو ایک پتھر کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو ٹچ کر کے تو کیا کرنا ہے، اپنے فیس پہ پہلے ٹچ کر لینا ہے، مار لینا ہے جیسے وضو کرتے ہیں، اور پھر کیا کرنا ہے، آپ کو یہ طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر آگے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بچوں کی طرح تربیت کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ قرآن ہمیں قید کر دے گا، نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کی بات تو بچوں کے دل میں اترتی نہیں ہے، وہ سدھر نہیں رہے، دنیا کے ہو کے رہ رہے، شاید اللہ کے الفاظ سے وہ سدھر جائے تو جاگ جائے، آ جائے اس کی طرف۔ مال اور عزت کی حفاظت کریں۔ تیمم ہو سکتا ہے اگر پانی نہ ہو پھر، یا بیماری کی وجہ سے استعمال ممکن نہ ہو تو، یعنی پانی بیماری اس قدر ہے کہ زخم ہے یا کچھ اس طریقے سے، تو پانی استعمال ہی پھر اس تب آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پانی نہ ملے، اگر ایک چلو مطلب ایک ہاتھ کے اندر پانی آ جائے نا چلو بھر، تب بھی آپ نے اس پانی سے وضو کرنا ہے، تیمم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ جوڑ دینے کو شرک کہتے ہیں۔ طاغوت کا تصور 51 سے 52 تک۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے، ہر وہ جذبہ، خواہش یا قوت کہ میں یہ کر سکتے، تکبرانہ، کہ مطلب کیا اللہ نے ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ شیطانی فعل ہے۔ طاغوت کا تصور ہوا سیاسی ہو، معاشی ہو یا فکری ہو، پیسے کے لیے ہو، سیاست کے لیے ہو یا فکری کوئی زندگی کے لیے ہو، یہ غلط ہے۔ اہل ایمان طاغوت کے مقابلے میں ڈٹے رہتے تھے۔ جو ایمان والے ہیں نا، ان کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈٹ جایا کرتے تھے، بہکتے نہیں تھے۔ عطائیت کا نظام، غیر مشروط عطایت، مشروط عطایت، ٹھیک ہے، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت، اللہ کی عطایت اولو الامر سب سے بلند ہے، دوسرے تیسروں کی عطایت سے بہترین اللہ، اس کے نبی سب سے اول الامر، سب سے بہترین اور بلند کام ہے، ٹھیک ہے۔ نافرمانی کے حکم میں اطاعت لازمی نہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق ہی سب کی اطاعت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے نبی نے بتایا نا، تو ہم نے ان کے احکامات، جو جو حکم ہمیں ملے ہیں قرآن سے اور سنت رسول سے، ہم نے انہی کے مطابق اطاعت کرنی ہے۔ پھر نمازوں کا حکم، صلاۃ الخوف پڑھنی ہے سفر میں، اگر امام مقیم ہو تو، پھر حالت جنگ، پھر نماز قصر، پھر مقتدی اس کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں یہاں پہ دیکھیں پیچھے وضو کا آیا، پھر تیمم کا آ گیا، ابھی کیا آ گیا، نمازوں کی کیفیت، مطلب کس کس حال میں کون کون سی نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قدردانی کرے گا جو اپنے آپ کو نشور سے بچاتے ہیں۔ وہ مجالس اہل ایمان کے شایان شان نہیں، کون سی؟ جو جس میں مذاق اڑایا جائے، جس میں ایک دوسرے کو طعنہ زنی کی جائے، اس طریقے کی محفل قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں، بل مکمل نظام حیات جو اصلاح کرتا ہے، کس کی؟ دل کی، گھر کی، معاشرے کی، ریاست کی، تہذیب کی۔ انسان کبھی بھی وہ سسٹم نہیں کرتا جس سے اسے نقصان ہو، تو یہاں سے فلاح و کامیابی ہے۔ چار بنیادی سوال ہے، ایمان کیا ہے؟ جب تک ہر وہ نظریہ اور رسم فکر جو حق و وحی کے خلاف ہو۔ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو ظالم اور اللہ کی حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے نا، وہ طاغوت ہے، شیطان کا دوست ہے۔ پھر آگے جہاد کیا ہے؟
ظلم کو ختم کر کے غیر اللہ کے نظام کا خاتمہ کرنا، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لانا، یہ ہے اپنے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ پھر عدل کیا ہے؟ عدل کرنا یعنی انصاف کرنا، اسلام کا ستون ہے یہ۔ طاقتور بھی جواب دہ ہوگا، ریاست کی بنیاد ہے، ایمان کی تکمیل ہے، ہر طاقتور بھی جواب دہ ہے، ہر کمزور سے بھی جواب لیا جائے گا، ہر ایک بندے کے ساتھ عدل، انصاف۔ ہماری دوستیاں، رسم و رواج، سوچ، گھر، خاندان، معاملات، یہ سب عدل پہ مبنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعتدال۔ ہماری زندگیوں میں اسلام صرف عبادت تک ہی نہیں رہ گیا، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنا ہے، وفا کرنا ہے، پھیلانا ہے، بدلنا ہے اپنی زندگی کو۔ صرف عبادتیں ہی نہیں کرنی ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت لینی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اپنا کام نکلوانا ہے تو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں، ہم نے جنت لینی ہے۔ حسن معاشرات، یہ کیا ہے؟ خاندان، گھر، قریبی، عزیز و اقارب، ریاست، معاشرہ، پھر حکومت کی اصلاح، ایمان کی عملی شکل، طاغوت سے انکار، اہم ترین موضوع نظام عدل کا قیام۔ ہم نے انصاف کا پلڑا تھامنا ہے، انصاف کرنا ہے، عدل مانگنا ہے، عدل کا راستہ قائم کرنا ہے، انشاءاللہ۔